نماز میں تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نیت کرنا. تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد. ٹوبہ ٹیک سنگھ سے عمر فاروق پوچھتے ہیں اگر ہم مسجد میں جا کر وضو کریں اور ساتھ ہی تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں پڑھیں تو کیا اسی نماز میں تحیۃ المسجد کی نیت بھی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں میرے بھائی، نوافل میں تداخل جائز ہے. تداخل کا مطلب ایک نفل میں دوسرے نفل کی نیت. تو جو تحیۃ المسجد ہے نا یا تحیۃ الوضو، اس کا فلسفہ شریعت میں یہ ہے کہ آپ نے جب وضو کیا ہے تو اس وضو کو سے کوئی کسی کام میں لے آئیں، کیونکہ وضو اصل نماز کے لیے. تو اس لیے اعضاء جب گیلے ہیں تو آپ اس سے کام میں لے آئیں، یعنی اس سے نماز پڑھ لیں. اور تحیۃ المسجد کا فلسفہ یہ کہ جب اللہ کے گھر میں آپ حاضر ہوئے ہیں تو پہلے اللہ کی عبادت ہو، نماز ہو، اس کے بعد دوسرے کاموں میں مشغول ہوں آپ. تو اگر آپ مسجد میں بھی ابھی داخل ہوئے، وضو بھی ابھی کیا، تو دونوں نیتیں کی جا سکتی ہیں ایک ہی نماز میں. وہ مسجد کا ادب بھی ہو جائے گا اور وضو کا احترام بھی ہو جائے گا. بلکہ علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں داخل ہوتے ہی آپ نے فرض نماز شروع کر دی، تو اس فرض نماز میں بھی تحیۃ الوضو کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، تحیۃ المسجد کی بھی. کیونکہ تحیۃ المسجد کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر میں جب آپ حاضر ہوئے ہیں تو عبادت سے، یہ نماز جیسی عبادت سے اپنے کاموں کا آغاز کریں. کسی کام کرنے سے پہلے، بیٹھنے سے پہلے آپ یعنی کوئی عبادت، نماز جیسی عبادت کریں. تو فرض نماز بھی تو بہرحال نماز ہی ہے نا، تو اس فرض میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، تحیۃ المسجد کی بھی اور تحیۃ الوضو کی بھی. اشراق میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، چاش میں بھی نیت کی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے تحیۃ المسجد کی نیت نہیں کی اور آپ بیٹھ گئے اور گپ شپ میں مشغول ہو گئے تو ٹائم تو ختم نہیں ہوتا تحیۃ المسجد کا، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں داخل ہوتے ہی تحیۃ المسجد کا ثواب ملتا ہے. تو ایک ہی نماز میں تحیۃ المسجد کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، تحیۃ الوضو کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، اسی میں فرض نماز کی بھی نیت کی جا سکتی ہے، اسی میں اشراق کی بھی، اوابین کی بھی، ان تمام چیزوں کی نیت کی جا سکتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فرض نماز میں آپ نفل کی بھی نیت کر لیں، اشراق کی بھی نیت کر لیں اور چاش کی بھی. نہ، یہ صرف تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کے ساتھ خاص ہے. بلیوں کی خرید و فروخت کا حکم. عثمان ساہیوال سے پوچھتے ہیں ہم گھروں میں جو بلیاں وغیرہ پالتے ہیں کیا بلیوں کی خرید و فروخت جائز ہے؟ بھائی آپ نے کہا بلیاں وغیرہ پالتے ہیں، تو وغیرہ سے کیا شیر چیتے مراد ہیں آپ کے؟ بلیاں تو بلیاں ہی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ وغیرہ نہیں ہوتا. تو وہ وغیرہ کے بارے میں آپ پوچھیں اور کیا پالتے ہیں. کتے وتے کو تو نہیں آپ بلیوں کے ساتھ وغیرہ میں شامل کر لیں. تو بہرحال بلیاں اگر پالتے ہیں تو وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہریرہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ بلیاں پالتے تھے. ہرہ عربی میں بلی کو کہتے ہیں، ہریرہ بلی کا بچہ یا چھوٹی بلی یا پیاری سی بلی کو کہتے ہیں. تو عربی میں ابو جو ہے نا والے کو بھی کہتے ہیں، ابو ہریرہ بلیوں والے. تو وہ بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کی آستینیں اتنی بڑی ہوتی تھیں کہ وہ بلی کا بچہ اس میں گھس جایا کرتا تھا. تو حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بلیاں پالا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس کی ممانعت بھی نہیں ہے. بہرحال بلی پالنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سافٹ ویئر کے پائریٹڈ اور کریکٹ ورژن کا استعمال. کالجز میں ریسرچ کے لیے بعض سافٹ ویئر کی شدید ضرورت پڑتی ہے جن کی قیمت بازار میں ہزاروں یا لاکھوں میں ہوتی ہے. ایسے موقع پر لوگ سافٹ ویئر کا پائریٹڈ ورژن، کریکٹ ورژن استعمال کرتے ہیں یا کریکٹ ورژن استعمال کرتے ہیں. کیا ان کا استعمال جائز ہے؟ یہ نہیں. محمد نثار ممبئی سے. بھائی جہاں تک مجھے معلومات ہے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان کو تو یہ سافٹ ویئر کے جو مالکان ہیں وہ بغیر لائسنس والے سافٹ ویئر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتے. لیکن جو عام طور پہ لوگ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو جو سافٹ ویئر کے جو اصل مالکان ہیں، جو کمپنی ہے اس کی اصل مالکان ہیں، وہ اس معاملے میں تسامح سے کام لیتے ہیں، چشم پوشی سے کام لیتے ہیں اور وہ اس کو استعمال کرنے دیتے ہیں. یعنی دلالتاً اجازت ہے. دلالتاً کا مطلب وہ اس کی ہماری معلومات کے مطابق کوئی اس پہ انہوں نے روک ٹوک نہیں کی ہوئی، اور اگر وہ روک ٹوک کرتے ہیں اور سخت ہیں اس معاملے میں اور کہیں بھی کسی کو ملے ان کو کوئی انفرادی طور پر کوئی اس سافٹ ویئر کو استعمال کر رہا ہے تو چھاپے مارتے ہوں تو پھر تو غلط ہے. لیکن عملی طور پر ہمیں ایسا نظر نہیں آتا استعمال ہو رہا ہے کثرت سے. تو جب تک ان کی طرف سے بعض دفعہ اجازت صراحتاً نہیں دی جاتی، اپنے عمل سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ اجازت ہے، وہ ذرا اس میں چشم پوشی سے کام لیا جاتا ہے کہ اگنور کیا جاتا ہے، چلنے دو یار، پبلک استعمال کر رہی ہے تو کرنے دو، ہمیں جو پروفٹ چاہیے وہ کمپنیوں سے مل جاتا ہے. تو اگر اسی قسم کا معاملہ ہے، جیسے کہ مجھے جہاں تک معلومات ہے اسی قسم کا ہے، تو ٹھیک ہے، کرتے رہیں استعمال. اور اگر ایسا نہیں ہے، ان کی طرف سے بہت سختی ہے اور وہ فوراً پکڑ لیتے ہیں اور قانونی گرفت میں لیتے ہیں، جو کہ میرے خیال ہے نہیں کرتے وہ. لیکن اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر استعمال صحیح نہیں ہے.